السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نجمی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے اور شریعت کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دور ہو جانا۔ اگر ہم اسے حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ کی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی کا راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان جب سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا ہے، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ فجور کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، اور برائی کا راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اس کے بارے میں اس طریقے سے آیا ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جسے وہ سچ سمجھ رہا ہے، جسے وہ سچ جان رہا ہے، تمہارے بارے میں اس کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے سچ بیان کر رہا ہے، اور تم وہ بات جھوٹ بیان کرو، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ایک جگہ اس طریقے سے آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے، اور ایسی گہرائی جس کی گہرائی زمین و آسمان کے جتنی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، یہ لفظ 3 بار آئے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ان احادیث کو دیکھتے ہوئے اور قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان کو جھوٹ سے بچنا لازم ہے۔ جھوٹ اسلام کے نزدیک تو حرام ہے ہی ہے۔ آپ کسی بھی دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی بھی قوم کا مطالعہ کریں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو ہر قوم، ہر دین کا ماننے والا جھوٹ کو برا جانتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ مذاق میں، ہنسی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر ہنسیں، اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کی
والدہ نے انہیں بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تم اسے کھجور دینے والی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں اسے کھجور دوں گی۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ ہرگز نہ بولیں، اور خصوصاً ماں باپ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے یا کسی چیز کے پر خاموش کرنے کے لیے ان سے ہرگز کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو انہیں پورا نہ کرنا ہو، کیونکہ یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ تو آپ اگر قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقیناً جب آپ جھوٹ سے بچیں گے، سچائی کو لازم کر لیں گے، آپ کا نام اللہ کے نزدیک صدیقین میں لکھا جائے گا اور دونوں جہان میں آپ پر رحمت نازل ہوگی۔